نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. معزز سامعین، میں نے سورہ عصر کی آیت مبارکہ سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ سماعت فرمائیں. زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. پروردگار عالم کی ذات پاک کی عطا کردہ زندگی میں ساعتیں، لمحے، گھڑیاں، دن، ماہ، سال اور صدیاں وقت کے تابع ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا ہے تو گزرنے کے اس عمل سے دن، ہفتے، ماہ، سال اور صدیاں جنم لیتی ہیں. ماہ، سال اور صدیاں تو ختم ہو جاتی ہیں مگر وقت گزرتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ وقت کبھی ختم نہ ہونے والے ایسے سفر کا نام ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں. مگر ہاں، انسان اگر چاہے تو اپنے نیک مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی منزل کا تعین کر سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انسان بعض معاملات میں بے اختیار ہے، بعض میں مختار، مگر اتنا بھی بے اختیار نہیں کہ وہ اپنے وقت کو اپنی مرضی سے مصرف میں نہ لا سکے. لیکن یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان وقت کی قدر و اہمیت سے شناسائی رکھتا ہے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان اسلام میں وقت کی اہمیت، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمۃ الحق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام نے وقت کی اہمیت کو بیان کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق کی پہلی حدیث ہی اس عنوان سے لائے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں نقصان اور خسارے میں رہتے ہیں. ان نعمتوں کی ناقدری اور نقصان کے حامل ہیں، جبکہ وہ انتہائی اہم نعمتیں ہیں. وہ کون کون سی نعمت ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت. صحت اور فراغت کے لمحوں کو بہت زیادہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں. جب صحت نہیں رہتی تو اس وقت صحت کی قدر ہوتی ہے. جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان وقت کا طالب ہوتا ہے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا، اور اس کا شدت سے احساس اس وقت ہوگا جب سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی اور پھر بندہ ہاتھ ملے گا، کاش کہ مجھے چند لمحے ہی دیے جائیں اور میں اپنی زندگی کو سنوار لوں. لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. آج موقع ہے، فرصت کے لمحے ہیں، ان کو غنیمت سمجھ لیا جائے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش گام کا، جل گیا جب خیت برسا مینا تو پھر کس کام کا. تو فرمایا نعمتوں کے بارے میں لوگ سخت نقصان میں مبتلا ہیں. ایک صحت اور دوسرا فراغ. کوئی بھی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا بدل ہے، لٹائی جا سکتی ہے، اس کا متبادل لیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو نہ لٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وقت کا کوئی متبادل ہے. ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، وقت ٹھہرتا نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیہ کے دو جملوں نے بڑی روشنی دی ہے.
صوفیہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو مشاہدے پر مشتمل ہوتی ہے۔ عالم جو کہتا ہے وہ سن کے کہتا ہے، قلندر ہر چائے گوئی دیدائے گوید، اللہ والے جو کہتے ہیں وہ دیکھ کے کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے عالم ہو کے بشر حافی ایک فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، اس لیے صوفیہ کے مشاہدے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صوفیہ کی دو باتوں نے مجھے بڑی روشنی دی ہے، ان میں سے ایک بات الوقت کالسیف ان لم تقطعوا قطعک، وقت کاٹنے والی تلوار ہے، تو اگر تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو جو آپ کاٹنا چاہیں گے وہ کاٹیں گے، اور اگر آپ تلوار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو تلوار آپ کو کاٹ دے گی۔ تو اسی طرح اگر آپ وقت اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور وقت کا اچھا مصرف بنا لیں گے تو پھر آپ وقت کاٹیں گے نہیں تو وقت آپ کو کاٹ دے گا، کیونکہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک بات تو صوفیہ کی یہ ہے جس نے مجھے بہت سارا نفع دیا، اور دوسری بات یہ کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، حق کے کاموں میں اپنے نفس کو مشغول کر دو۔ اگر تم نفس کو اچھی راہوں پہ لگا دو گے تو تم اس سے فائدہ حاصل کر لو گے، لیکن اگر تم نے نفس کو کسی کام پر نہ لگایا تو نفس تمہیں کسی کام پر لگا دے گا، اور اس کا کام باطل ہوگا جس پر تم لگا دے گا۔ تو قبل اس کے کہ نفس تمہیں کسی برائی پر لگا دے، تم اپنے نفس کو کسی نیکی پر لگا دو۔ تو فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا ہے۔ تو یہ ایسا جملہ ہے کہ جس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فائدہ دیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کی قدر کریں۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت سمجھو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، لیکن کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو آج کے لمحے، آج کی گھڑیاں، آج کا وقت غنیمت سمجھ لیا جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج صحت کی گھڑیاں ہیں، جو چاہو یہ کر سکتے ہو، کل تم چاہو گے بھی لیکن بلا نہیں جائے گا، اٹھا نہیں جائے گا، بیماری تمہیں توڑ کے رکھ دے گی۔ وغناک قبل فقرک، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج گنا دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو اچھے کام پر لگا لو، تو کل جب دولت نہیں ہوگی، فقر و فاقہ ہوگا، تو تم چاہو گے بھی تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وفراغک قبل شغلک، فراغت کے لمحوں کو مشغولیت کی گھڑیوں سے قبل غنیمت جان لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کی مہلت کو موت سے قبل غنیمت جان لو۔ تو وقت کی اہمیت پہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جن لوگوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے حضور کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے زیارت کی اور شرف و صحابیت سے مالا مال ہوئے، اور ایسے شخص بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تھے لیکن حضور کی زیارت نہ کر پا سکے۔ ان لوگوں میں ایک نام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی بوڑھی اور نابینا ماں تھی جن کی خدمت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے روکے ہوئے تھی۔ ایک دن ماں نے اجازت دی کہ جاؤ مل آؤ، اور یہ شرط لگائی کہ زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے۔ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے۔ تو ماں کا حکم تھا تو رکے نہیں، پھر واپس قرآن کی طرف چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی سانس لینے لگے اور فرمانے لگے، مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کا تذکرہ اتنی محبت سے کیا، بلکہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک عطا کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی اویس کو ملے تو میرا سلام دے اور یہ میرا جبہ بھی اسے دے، اور اویس کو کہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ پھر عمر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے وصال کے بعد حضرت اویس کی تلاش میں نکلے اور جا کے انہیں ملے، اپنا تعارف کروایا، حضور کا سلام دیا۔ چند گھڑی حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے۔ کہانی بڑی خوبصورت ہے۔ پہلے تو حضرت اویس کرنی اپنا نام نہیں بتا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا نام بتایا۔ خیر یہ لوگ چند گھڑیاں حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ ملاقات کے تھوڑی دیر بعد ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اچھا پھر السلام علیکم، تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھا اب حشر میں ملاقات ہوگی۔ یہ بات کی انہیں فارغ کر دیا اور پھر اللہ کے ذکر میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ساتھ کی جنہوں نے قدر کی ہے، زمانہ انہیں آج یاد کرتا ہے اور انہیں لوگوں نے زمانے کو کچھ دیا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارا ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں جا کے کوئی حسرت باقی نہ رہے گی، دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے، اور جہنمی کو جہنم میں جا کے دنیا کا کوئی سکھ یاد نہیں رہے گا۔ تو جنتوں کو جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، لیکن روایت میں آتا ہے کہ ایک حسرت انہیں جنت میں ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جنتیوں کو صرف یہی حسرت ہوگی کہ جو لمحے اللہ کے ذکر میں نہیں گزرے ایسے ہی برباد کیوں ہو گئے۔ وقت گزر رہا ہے، چاہے سو کر گزاریں یا عیش و عشرت میں یا عبادت میں۔ وقت کی مثال چکی کی طرح ہے کہ چکی چل رہی ہے، اگر اس کے اندر دانہ ڈال دیں گے تو دانوں کو پیس دے گی، اور اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی وہ چلتی جا رہی ہے، خالی چلی جا رہی ہے۔ تو زندگی کا جو میٹر چل رہا ہے سانسوں کا، تو یہ چلتا ہی جا رہا ہے، سوئے ہیں تب بھی چل رہا ہے، بے ہوش ہیں تب بھی چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو زندگی دی ہے بے ہوشی کے لمحے نکال لی جائے گی، یا جو سو کی گزارے ہیں نکال لی جائیں گے، نہیں، یہ زندگی میٹر مسلسل چل رہا ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنا خسارہ کرتا ہے اور خسارے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں، بندے کے ایک ایک قدم بندے کا موت کے قریب ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں بازار گیا، دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ، مجھ پر رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، میں ایسا تاجر ہوں جس کا اس اعمال پنگھل رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح زندگی کی مثال ہے جو سانسوں کے ذریعے پنگھل رہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم نے اس میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اتنی لمبی کائنات، یہ دنیا ایک دن کی زندگی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح روزہ دار ہر برے کام سے بچتا ہے اور احتیاط سے دن کاٹتا ہے اور عصر کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد اس کی احتیاط اور بڑھ جاتی ہے، وضو بھی دھیان سے کرتا ہے، کوئی قطرہ حلق سے نیچے ٹپک نہ جائے اور سارے دن کی محنت نہ چلی جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دن ہے اور ہم اس دن کو احتیاط کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ وقت کی اصل قدر یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو بسر کیا جائے، اپنی ایک ایک سانس کا اعتبار رکھا جائے، اور وہی لوگ خوش نصیب اور بامراد ہیں جو وقت کی قدر جانتے ہیں۔ یہ جو جوانی کے لمحے ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ بڑھاپے کے لمحے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بچپن ہمارے ہاتھ سے نکلا، کچھ کی جوانی ہاتھ سے نکل رہی ہے، کچھ کا بڑھاپا بھی ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو جس نے بچپن کو سنوار لیا، جس نے جوانی کو سنوار لیا، وہ خوش نصیب ہے۔ زندگی انتہائی مختصر دورانیہ ہے اور ہمیں اس کی ایک ایک سانس کے بدلے کوئی اچھائی ساتھ جوڑ دینی چاہیے۔ ہم اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دین کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ آج کل
ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں لوگوں کے حالات ایسے تھے کہ ہر نماز کے بعد مسجد میں لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آج مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی کیا کرے، وقت ہی تو نہیں ہے۔ اچھا اخبار پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے، مختلف چینل دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے، شادی بیاہ کی تقریبات پہ جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سیر سپاٹے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، گپ شپ کے لیے، سیاسی گفتگو کے لیے اور کئی کئی امور کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم غور کریں کہ ہمارا وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا۔ یہ اثاثہ ہے ہمارا، اور اس کے بدلے ہم نے کاروبار کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زندگی کار اصل اعمال۔ ہمارا یہ رأس الاعمال بہت قیمتی ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے کچھ خریدنا ہے۔ اس کے بدلے میں نیکی خرید لیں، اس کے بدلے میں کاروبار کر لیں، اس کے بدلے بھی گپ شپ لگا لیں، اس کے بدلے میں نیند پوری کر لیں، آوارگی میں گزار دیں، حمام پہ بیٹھیں تو سارا دن کاٹ دیا جائے، چائے والے کھوکے پہ بیٹھیں تو آدھا دن وہاں کاٹ دیا، اخبارات پڑھنے بیٹھیں تو ایک ایک جزوی پڑھیں۔ جب سیاسی تبصروں میں آتے ہیں تو لگتا ہے یہ کتنے ہی ماہر ہیں۔ ہم اپنا قیمتی وقت کہاں لگا دیتے ہیں۔ اپنے وقت کو ترجیحاً استعمال کریں دنیا کے اندر، اور اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ کو وہ سرمایہ لگا کر وہ 2 گنا نفع ملتا ہے، اور اگر ایک جگہ سرمایہ لگائیں تو 3 گنا نفع ملتا ہے، اور اگر ایک جگہ سرمایہ لگائیں تو 10 گنا نفع ملتا ہے۔ تو بتائیں آپ اپنا سرمایہ کہاں لگائیں گے؟ کوئی بھی عاقل وہاں سرمایہ نہیں لگائے گا جہاں تھوڑا نفع ملتا ہے، وہ اپنا سرمایہ وہاں لگائے گا جہاں کئی گنا نفع ملتا ہے۔ تو جو یہ زندگی کا سرمایہ ہے اس کو اس جگہ پر لگائیں، وقت کا سرمایہ اس جگہ پر لگائیں کہ جس کا کئی گنا ہمیں نفع ملے، اور وہ کئی گنا نفع آخرت کا ہی ہو سکتا ہے، دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سارا وقت دنیا کمانے کے لیے ہم نے لگایا ہوا ہے، اس کو دنیا کمانے کے لیے لگائیں، لیکن تھوڑا وقت لگائیں، زیادہ وقت اللہ کی یاد کے لیے لگائیں، بلکہ اگر رب کی رضا جوئی کے لیے اپنے وقت کو بنانا چاہیں تو دنیا کے کام بھی نہیں رکتے، وہ ضمن ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ اس وقت کو بھی قیمتی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے قبلہ حضرت علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب نے اپنے ایک دوست کی بات شادی بیاہ کی تقریبات میں جس طرح ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور ہمیں کبھی اس ضائع ہونے والے وقت کا احساس نہیں ہوتا، وہاں بیٹھ کر ہم 3 گھنٹے بارات کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے کچھ دینی امور کے اندر بھی وقت کس طرح لگایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ عموماً جنازوں کا ٹائم ٹیبل مقرر ہوتا ہے کہ 8 بجے، 7 بجے، 5 بجے، 2 بجے جنازہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس کے مطابق جنازہ گاہ میں پہنچ ہی نہیں پاتا، جبکہ وقت طے شدہ ہے، معاذ اللہ کوئی حادثہ تو لائق نہیں ہو گیا، اس وقت پر پہنچ کر جنازہ کو پڑھا جانا چاہیے، لیکن پہلے تو اس وقت جنازہ نہیں پہنچتا، اور اگر اس وقت پر پہنچ بھی جائے تو پھر کچھ لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر جنازہ وقت پہ پہنچا ہے تو کچھ لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دور سے چلا آ رہا ہوتا ہے، کوئی گھر سے چلا ہے۔ بالخصوص جو پسماندگان ہوتے ہیں ان کی آرزو ہوتی ہے کہ 10، 15، 20 منٹ لیٹ کر لیا جائے تاکہ سارے شرکت کر لیں، جبکہ پہلے جو وقت بتایا تھا اس وقت مقررہ پہ لوگ کیوں نہیں پہنچے، ان کا کیا قصور ہے جو کھڑے ہیں؟ اور دوسرا یہ میت کے اعزاز کے منافی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن میت انتظار کر رہی ہے۔ جنازہ پڑھنے والوں کا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اعزاز ہے، میت کا تکریم ہے مرنے والے کی، کہ جب میت رکھ دی جائے، جنازہ حاضر ہو جائے تو پھر کسی کا انتظار نہ کیا جائے، جب جنازہ آ جائے تو فوراً جنازہ پڑھ لیا جائے تاکہ جو لوگ آئے ہیں اپنے وقت کے مطابق آئیں اور اپنے وقت کے مطابق جائیں۔
نماز جمعہ میں 2 رکعتوں کی حکمت۔ یہاں پر وقت کے حوالے سے ایک اور بات وہ یہ بھی ہے کہ نماز جمعہ اور نماز ظہر یہ دونوں ایک وقت میں ہے۔ جس دن نماز جمعہ ہوگی تو ظہر کی جگہ پر نماز جمعہ رکھی گئی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ نماز ظہر زیادہ اہم ہے یا جمعہ زیادہ اہم ہے، تو صاف بات ہے کہ نماز جمعہ زیادہ اہم ہے۔ تو ظہر کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 4، اور جمعے کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 2۔ تو اہم زیادہ جمعہ ہے، لیکن جمعے کی رکعتیں 2 ہیں اور ظہر کی رکعتیں 4 ہیں، تو اس کی 2 رکعتیں کم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ آ گیا، جمعے میں خطبہ شامل ہو گیا، لہٰذا خطبہ آ گیا تو اللہ کے دین کا جو نظام ہے وہ وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض میں تخفیف کر دی کہ 4 کی جگہ تم 2 رکعت پڑھ لو، چونکہ 2 رکعتوں کی جگہ تمہیں خطبہ سننا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام کا دیا ہوا نظام کہ لوگوں کے وقت کا اسلام نے اتنا لحاظ رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو منبر و محراب کے وارث ہیں اور اسلام کی ان بنیادی قدروں کو نہیں جانتے، وہ اس وقت جو آنے والوں کا حال کر رہے ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ صبح 7 بجے کل شریف کا ختم ہوگا، یہ اعلان ہوتا ہے۔ اب کسی شخص نے 7:30 بجے کسی سے وعدہ کیا ہو، 8 بجے دفتر جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، اب اعلان ہوا تھا 7 بجے پروگرام ہے، لوگوں نے سوچا چلو دعا میں شامل ہوا آتے ہیں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ 7 بجے فارغ ہو جائیں، جس نے کاروبار پہ جانا ہے وہ بھی پہنچ جائیں، جس نے 8 بجے جانا ہے وہ بھی اپنے حساب سے آیا وقت پر پہنچ جائے، لیکن 7:05 ہو گئے ہیں، اب شمارے سمیٹے جا رہے ہیں۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ وہ درمیان میں اٹھ کے جا بھی نہ سکتے۔ اب پہلے تلاوت ہوگی، حالانکہ کوئی ضروری نہ تھا، اس لیے کہ کوئی تقریب منعقد کی جائے، پھر اس کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور نعت خواں بھی توخیر سے اتنے آتے ہوئے جس کو ٹائم نہ دیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ 2 شعر بھی کہے جائیں تو ان کا آخری شعر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی 15 شعر ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آخری شعر، اس کے بعد بھی کئی شعر ہوتے ہیں، اس کے بعد میاں صاحب کا کلام پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد ایک خطبہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو مائک پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب میں جانوں میرا کام جانے، تم کو تو اپنی مرضی سے ہی چھوڑوں گا۔ پھر خطابات ختم ہوئے اور ادھر 8:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور لوگوں کو 7 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، لوگوں نے کاموں پہ جانا ہے، بار بار لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی تبلیغ ہے؟ ولی کو سمجھ ہی نہیں ہے، لوگ تو آئے بیٹھے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ خطیب جان چھوڑ دے، وہ پھر بھی خطبہ دیے جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا جا رہے تھے تو چونکہ مسجد نبوی میں خواتین بھی آتی تھیں اور ان کے ساتھ بعض اوقات چھوٹے بچے بھی آ جاتے تھے، اور بچوں کو وہ پیچھے کھڑا کر کے نماز میں شامل ہو جاتے تو بچے رونے لگتے تو ان کے دل بے چین ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی دلجوئی کے لیے قرات مختصر کر دیتے تھے، اور مولوی تقریر نہیں چھوڑ رہا، اللہ کے رسول قرآن چھوڑ رہے ہیں، یعنی قرات مختصر کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مجاز ہے، اسلام نے ہمیں یوں وقت کی قدر سکھائی ہے۔ اچھا چلو خدا خدا کر کے 8:30 بجے تک خطابات ختم ہو گئے، اب لوگوں نے شکر کیا، اب تو 2-4 منٹ کے اندر فارغ ہو جائیں گے۔ اب ختم شروع ہوا تو ختم میں ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا، 5-6 آدمیوں کو مل کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اب لوگوں نے کہا چلو ختم مکمل ہو رہا، آخری آیات ہے، لیکن اب ختم پڑھ کر آخر میں درود تراج پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب درود تراج کے اندر میں بھی اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد بالغ اللہ بکمالہ، اور پھر اس کو گرہیں لگا کر اشعار کے ساتھ دوبارہ ایک ماحول نعت خوانی کا بنا دینا ہے۔ خیر وہ سلسلہ ختم ہوا، بندوں نے سمجھا چلو اب خواب ختم ہو گیا۔ پھر جو نقیب تھے وہ دوبارہ اٹھے اور انہوں نے 3-4 ورقوں پر مشتمل ایک لمبا سا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اتنی بار سورۃ یاسین، اتنی مرتبہ فلاں سورت، اتنے پارے، اتنے قرآن جو اتنی صورتیں، اتنے 5 صورتیں، جو ورق پہ لکھا ہوا سب کچھ پڑھ دیا، کیونکہ میت کی روح کو سوال ثواب کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ پہلے تفصیل پڑھ کر سنا دے، یا اللہ ہم یہ اصالہ ثواب کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ کچھ لوگوں نے پڑھا ہے؟ اس کے بعد لوگوں نے کہا اب دعا ہونے لگی ہے، پھر اس نے کہا کہ تمام لوگ 3 مرتبہ کل شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر شریف پڑھ کے وہ بھی ملا کریں۔ اچھا وہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد دعا شروع ہوئی، اور جو دعا مانگنے والا ہے وہ تو تازہ دم ہے، وہ تو اتنی دیر سے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ اس کو تو موقع اب ملا ہے، تو پھر وہ دعا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو دعا مانگتا ہے اور اس گھر کا نام لے لے کے
جو فوت ہو چکے ہیں دعا ختم ہوئی۔ بندوں نے کہا اب 9:15 بج رہے ہیں تو اب ہماری جان چھٹے گی۔ مجموعوں میں سے ایک بولتا ہے ذرا ایک بار پھر دعا ہو جائے۔ اچھا پہلے بد دعا ہوئی ہے کہ اب دوبارہ دعا کرنی ہے؟ اچھا دوبارہ دعا ہو گئی۔ بندوں نے کہا چلو اب جان چھٹ گئی۔ لوگ منہ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ایک پکا سنی اٹھا، کہا 2 شیر سلام کے بھی ہو جائیں تو ذرا سوچئے کہ یہ کس دین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کے وقت کا احساس رکھیں۔ اسلام نے جمعہ فرض کیا تو 2 رکعتیں کم کر کے خطبہ رکھا کیونکہ ساتھ خطبہ شامل ہو گیا ہے۔ اب مستحبات کو اتنا طول دے رہے ہیں کہ لوگ اکتا کے چلے جاتے ہیں، یا ہم کیا اس کی تقریب میں پھنس گئے ہیں؟ اور واپس آ کر جو لوگ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جو غیبت اور چغلی کا ارتکاب ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی مختصر ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی مختصر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اپنی زندگی اور اپنے معاملات حیات کو اس طرح گزاریں کہ نہ کسی کا وقت ضائع کریں اور نہ اپنے وقت کو ضائع کریں۔ جو قوم اپنے وقت کی قدر نہیں جانتی وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بیرون ملک سے پاکستان آیا تھا۔ اس نے ایک منظر دیکھا کہ کہا یہ قوم پیچھے کیوں ہے؟ منظر کیا تھا کہ پھاٹک بند تھا اور لوگ سائیکل سر پر اٹھا کے گزر رہے تھے اور پھاٹک عبور کر رہے تھے۔ اس نے کہا یہ اتنی فاسٹ قوم ہے، اتنی تیز قوم ہے کہ گاڑی کا بھی انتظار نہیں کرتے اور سائیکل سر پر اٹھا کے اور بعض ادھر سے ادھر موٹر سائیکل گزارے آ رہی ہیں، پھاٹک بند ہے، اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ اتنے ذمہ دار قوم، اتنا وقت کا لحاظ ہے، پھر بھی یہ قوم اتنی پاسدہ کیوں ہے؟ جب پھاٹک کھلا تو اس نے آگے دیکھا کہ 5 آدمی کھڑے ہو کر بندر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا یہ جلدی تھی، اصل میں انہوں نے تماشا دیکھنا تھا۔ ہم اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اپنے وقت کی قدر کریں۔ جو قوم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی وہ دنیا سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں وقت کی قدر سکھائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حضرت امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آغاز میں لکھا، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی فکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس دن کوئی حجت باقی نہیں رہے گی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو براہ راست اور ان کی وساطت سے ہمیں فرمایا دنیا کے لیے اتنے عمل محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنے اعمال کوشش کرو جتنا اس میں رہنا ہے۔ اللہ کے لیے اتنے اعمال عبادت کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو، اور جہنم کے لیے اتنے اعمال گناہ کرو جتنا تم اس سے پر صبر کر سکو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حساب لی جانے سے پہلے حساب کر لو اور وزن کیے جانے سے پہلے وزن کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنے اور فراغت کے لمحوں کو اپنی یاد سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔